تین پروردگار کے لیے جو تمام کائنات کا شہنشاہ ہے، تمام مدح و ثنا اس ذات باری کے لیے کہ جو ہماری رگ گلو سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ پروردگار سمیع ایسا کہ جب پکارو سنتا ہے، جب فریاد کرو فریاد رسی کرتا ہے، رازق ایسا کہ جو ماں کے بطن کے صندوق میں بھی رزق عطا کرتا ہے، قادر ایسا کہ جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، بہت عطا والا، کرم والا، نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میرا لاکھ لاکھ درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو محبوب کائنات ہیں۔ وہ اللہ اپنے بہترین کلام بلاغت نظام کی بہترین آیت سورہ عصر میں فرما رہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، لیکن وہ کہ جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے، صبر کی تلقین کی اور حق کی تاکید کی۔ سب سے پہلے مومنات گرامی کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ مومنات گرامی، یہ سورہ والعصر کا میں نے ترجمہ پیش کیا اور میری انشاءاللہ ساری مجالس سورہ والعصر پہ ہی ہوں گی، اور میں نے سورہ والعصر کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج کے دور کے لیے یہ سب سے بہترین آیت ہے کہ جس کے اندر آج کے حالات ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں۔ مومنات گرامی، آغاز محرم ہو چکا، اور میں کہوں کہ آج ماشاءاللہ سے ہر گھر میں چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑے پیمانے پہ صف عزا بچ گئی ہے۔ آج جیسے حالات ہیں اس پوری کائنات میں، تو آپ اور مجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان حالات کے باوجود میرے پروردگار عالم نے ان کے ذکر کا دروازہ ہم پر بند نہیں کیا، اس لیے کہ میرے پروردگار عالم کا وعدہ ہے یہ کہ جب تک میرا نام باقی ہے، حسین کا نام باقی ہے۔ اس سے آج پوری کائنات میں نام حسین لیا جہاں جہاں بھی خدا کا نام ہے وہاں وہاں ذکر حسین ہے، اور یہ دیکھیے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو عقل انسانی کو عاجز کر دے۔ آج جہاں جہاں بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے نا، آج دیکھیے کہ یہ کیا معجزہ نہیں ہے کہ کروڑوں میل کے فاصلے پہ میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں اور آپ مجھے سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ مومنات گرامی، اس لیے کہ ان کا ذکر بھی معجزہ ہے، قرآن حکیم بھی معجزہ ہے، ان کا ذکر بھی معجزہ ہے، اور نام حسین بھی ایک معجزہ ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے کسی مذہب، کسی فرقے کے لیے، کسی زبان اور کسی رنگ و نسل کے لیے قربانی نہیں دی، بلکہ امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں۔ آپ انسانیت کے رہنما ہیں، آپ انسانیت کے ہادی و پیشوا ہیں۔ تو مومنات گرامی، آج جہاں جہاں بھی خدا کا نام ہے وہاں وہاں ذکر حسین باقی، یہ اللہ کا۔ اور میں ایک بات کہوں کہ خدا کی قسم اس بات پر یقین رکھیے کہ اس پوری کائنات کے اندر اتنی مسجدیں نہیں ہیں جتنی میرے غازی عباس کے علم ہیں، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جس سورے کی میں نے تلاوت کی، آواز آ رہی ہے میرے خالق کی کہ انسان جو ہے وہ زمانے کی قسم، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنا دی۔ خوشخبری سنائی اللہ نے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، حق کی تاکید کی اور صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری رکھی ہے۔ قرآن حکیم رب العالمین کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، اس کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ معجزہ ہے۔ اور جہاں تک اس آیہ مبارکہ کا تعلق ہے تو اس کا تعلق صرف ایک آیت سے نہیں، بلکہ اس کے سامنے پوری ایک تاریخ انسانیت ہے، پوری تاریخ ہے اس آیت کے سامنے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت یہ چاہتا ہے کہ ہم مکرم بنیں۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری تعظیم ملائکہ سے کرائی،
تمہارے لیے میں نے تمہارے سامنے ان کو ملائکہ کو سر بسجود کیا، تو اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنے منصب کو پہچانو۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے پکار کر کہا فجعلنا سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر جہاں اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے وہیں ہمیں ہماری حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ کہا فجعلنا سمیعا بصیرا، میں نے تمہیں قوت سماعت بھی عطا کی، میں نے تمہیں قوت بصارت بھی عطا کی، میں نے تمہیں دیکھنے کی بھی صلاحیت عطا کی، اور میں نے تمہیں سننے کی صلاحیت بھی عطا کی۔ اور پھر پروردگار عالم کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں 4 عناصر سے خلق کیا۔ کہا کہ یہ انسان آگ میں تھا، پانی میں تھا، مٹی میں تھا، ہوا میں تھا۔ جب میں نے ان چاروں کو ملایا تو میں نے انسان کو خلق کیا۔ آج دیکھیے کہ کوئی کائنات کا بڑے سے بڑا مصور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے آگ پہ تصویر بنائی ہے، میں نے ہوا پہ تصویر بنائی، میں نے پانی پہ تصویر بنائی، لیکن کائنات کا سب سے بڑا مصور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان 4 عناصر کو بنایا، تو میں نے انسان کو خلق کیا۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے انسان کو خلق کیا تو ناز کیا، اور میں کہوں کہ تکبر اور فخر جو ہے وہ خدا ہی کو زیبا ہے، وہ ہمیں زیبا نہیں، خدا کو زیبا ہے۔ کہا کہ بہترین ہے وہ پروردگار، بہترین ہے وہ پروردگار کہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جہاں پر ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، اس کے بعد جناب رسول خدا کے ارشاد گرامی ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے کہ میرے مولا نے انسان پر اس قدر بات کی کہ یہ میرے مولا کا قول سب کو معلوم ہے نا، سب جانتے ہیں۔ میرے مولا نے انسان کو کہا کہ اپنی طرف دیکھ، کہا کہ تیری حقیقت کیا ہے کہ تو محض گوشت کے لوتھڑے سے ہم کلام ہے، تو محض ایک ہڈی سے سن رہا ہے، تو محض ایک چربی سے دیکھ۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت قول ہے میرے مولا کا، یاد رکھیے گا، ذہن نشین کر لیجئے گا۔ کہا میرے مولا نے تم سمجھتے ہو کہ کیا تم فقط ایک جسم ہو؟ کہا نہیں، تم فقط ایک جسم نہیں ہو، تمہارے اندر ایک پوری کائنات چھپی ہوئی ہے، تمہارے اندر ایک پورا عالم پوشیدہ ہے، تم خدا کی وہ وجودی کتاب ہو کہ جس کا اگر ایک حرف بھی مٹ جائے تو دوبارہ لکھنا ناممکن ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر جسم انسانی کا ایک پرزہ بھی ناکارہ ہو جائے تو کائنات کی تمام طاقتیں مل کے بھی اسے جوڑ نہیں سکتی۔ اب میرے مولا کا ارشاد سنیے۔ میرے مولا نے کہا اپنے آپ پر نگاہ کرو، اپنے جسم کو دیکھو۔ کہا جب تم اپنے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھو گے تو تمہیں حق سمجھ میں آئے گا، حق سمجھ میں آئے گا۔ جس پروردگار نے تمہیں اتنا عظیم خلق کیا ہے وہ خود کتنا عظیم ہے، جس نے تمہیں اتنا خوبصورت خلق کیا ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہے۔ اور یہی میرے امام کا ارشاد گرامی ہے نا، میرے مولا نے کہا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اب یہی اللہ تعالیٰ ہمیں کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اتنی اکڑ کس چیز کی ہے، اتنا تکبر کس بات کا ہے؟ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں ستار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، لیکن یہ سب میرے القاب ہونے کے باوجود، یہ سب صفات میرے اندر ہونے کے باوجود میری پکڑ جو ہے نا وہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ، ایسا نہ ہو۔ یہ آیت واضح طور پہ دلیل ہے اس بات کی۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ آیت ایک آیت نہیں ہے، اس میں پوری ایک تاریخ ہے، تاریخ انسانیت چھپی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت آدم کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا کہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اتنا بڑا منصب عطا کیا ان کو، تاج خلت عطا کیا ان کو، جنت کا لباس عطا کیا ان کو جنت میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے قرآن کی آیات کہتی کہ جناب آدم کو معلوم تھا کہ جنت میں کسی کی خلافت نہیں چلتی، مجھے زمین کے لیے خلیفہ منتخب کیا گیا، مجھے ہدایت کے لیے زمین پر جانا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرایا تو کیوں کرایا؟
سارے ملائکہ کو سر بسجود کیا تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ ہماری نگاہ میں ایک انسان کی اہمیت کیا ہے، اس کی حرمت کیا ہے، کتنا مکرم ہے یہ اشرف المخلوقات انسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حقیقت ہمیں بتائی۔ اور جب حضرت آدم کو اتارا گیا جنت سے ہدایت کے لیے، تو جب اتارا جا رہا تھا تو ان سے وہ ساری چیزیں لے لی گئیں، ان سے تاج خلت بھی لے لیا گیا، ان سے لباس بھی لے لیا گیا۔ جنت پروردگار دے دیتا یہ سب چیزیں۔ جنت کیا بری تھی جناب آدم کے لیے، لیکن اب ایک جملے سے سمجھیے کہ وہ کریم کتنا ہم سے محبت کرتا ہے، کتنا کہ اس نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا اور سب کچھ لے کے اتارا۔ اور جب حضرت آدم زمین پر آئے تو ایک مرتبہ سوچا ہوگا کہ پروردگار ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ یہ تاریخ ہے اللہ کی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے پہلی ہدایت بھیجی۔ دوسری تاریخ انسانیت کی طرف آؤں گی کہ جناب نوح کو، جناب نوح کی کشتی میں جب جناب نوح چل رہے تھے کشتی میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک جوڑا بٹھایا گیا، ایک ایک جوڑا رکھا گیا اس کشتی میں۔ چاروں طرف سے پانی ابل رہا تھا، پانی برس رہا تھا، پانی ابل رہا تھا، چاروں طرف اتنا پانی تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے خدا کی قدرت کے اسی پانی کے اوپر وہ کشتی چل رہی، چاروں طرف سے پانی۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی آپ کو خسارہ پانے والے لوگ نظر آئیں گے، اور وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو صاحب ایمان ہیں، جو اعمال صالح کرنے والے ہیں، جو حق کی تاکید کرنے والے ہیں، اور جو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی یہی تاریخ ہے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے کہا کہ مدتیں گزر گئیں، کشتی رکی نہیں، کہ ایک مقام پر خداوند عالم نے کبوتر کو دیکھیے، کبوتر نے دیکھا کہ یہ سب لوگ کتنے پریشان ہیں، کشتی مدت سے چل رہی۔ ایک پتا توڑا اور زمین قریب تھی، درخت سے ایک پتا توڑا اور لا کے جناب نوح کے قدموں میں رکھ دیا۔ جناب نوح کو پتہ چل گیا کہ زمین اب بہت قریب ہے، ہماری منزل بڑی قریب ہے۔ اب آپ کو میں ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف لانا چاہتی ہوں۔ میرے مولا کا ارشاد ہے کہ غور و فکر کیا کرو، کہ غور و فکر بھی بہترین عبادت ہے۔ جب تم غور و فکر کرو گے، غور و فکر اتنی بہترین عبادت ہے کہ آپ غور و فکر کریں گی تو اپنے آپ کو خدا کے بہت قریب پائیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ واقعہ ہے، کہا کہ یورپ میں ایک کتاب لکھی گئی، اس کا جو نام تھا وہ گریٹ ڈیزائنر تھا۔ کہا کہ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو بہت بڑے بڑے سائنسدان جو تھے وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے، سارے سائنسدان اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور غور کیا۔ تو تمام سائنسدانوں نے یہ طے کیا کہ ہم سب ایک ایک مضمون لکھیں گے، اپنے اپنے طور پر ایک ایک مضمون لکھیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ طے کریں گے کہ اس کائنات کو بنانے والا خالق آخر کون ہے، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے۔ کہا کہ سب اپنے اپنے مقام پر، اور کہا کہ معلوم کرنے کی کوشش، اور آخر کار سب اس نتیجے پر پہنچے کہ اس پوری کائنات کو خلق کرنے والا جو ہے نا وہ خدا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں باٹنی کا پروفیسر تھا، اس نے کہا کہ سب تحقیق کریں اس بات پر۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر سائنسدان، بڑا سائنسدان تحقیق کر رہا ہے، اپنا مضمون لکھ رہا ہے۔ باٹنی کے پروفیسر نے سوچا کہ میں مضمون کس موضوع پر لکھوں۔ ایک دن وہ چہل قدمی کے لیے باغ میں آیا، ہرا بھرا تازہ باغ تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک بڑے خوبصورت سے پتے پر پڑی جو بہت بڑا اور سرسبز و شاداب تھا۔ اس نے اس پتے کو توڑا، اور پتے کو توڑنے کے بعد اپنے سامنے رکھ لیا۔ پتے کو توڑنے کے بعد میں بہت اہم واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتی ہوں کہ جب اس نے پتے کے اوپر نگاہ کی تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس پتے کے اندر بھی خداوند عالم کی شان کریمی جھلک رہی ہے، اس کی تخلیق جھلک رہی ہے۔ اس کے اندر جب اس نے رگیں دیکھیں تو اس نے کہا
اس نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی. اس نے کہا مجھے اس پتے کو دیکھ کر سمجھ میں آ گئی. کہا کہ اس کے اندر جو رگیں ہیں پتے کے اندر یہ بتا رہی ہیں کہ یہ اپنے مرکز سے غذا لیتا رہا ہے، یہ اپنے مرکز سے غذا لیتا رہا ہے. اور اس کے بعد اس کو سمجھ میں آئی کہ اس کا جب تک یہ اپنے مرکز سے غذا لیتا رہے گا یہ سرسبز و شاداب رہے گا، تر و تازہ رہے گا. لیکن جو ہی اس کا رابطہ اپنے مرکز سے ٹوٹے گا تو یہ سوکھ جائے گا، زرد ہو جائے گا. اور کہا کہ جب یہ سوکھ جائے گا، زرد ہو جائے گا، تو ایسے پتے جو ہیں جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو پھر وہ آگ میں جھونک دیے جاتے ہیں. یہ اتنا خوبصورت چھوٹا سا پتے نے اس کو بتا دیا کہ مرکز کیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم اس آیت پہ نگاہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج یعنی یہ درخت، یہ پتے اپنے مرکز سے جب تک غذا لیتے ہیں، جب تک یہ تر و تازہ رہتے ہیں. آپ سوچیے کہ آج ہر انسان اپنے مرکز سے کٹ کے رہنا چاہتا ہے، کٹ کے رہنا چاہتا ہے. یاد رکھیے اور اس کو نصیحت سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ اپنے مرکز سے جڑے رہیں گے نا، آپ ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے، آپ پر نعمتوں کی فراوانی ہوتی رہے گی. لیکن جو ہی آپ مرکز سے ہٹے، مرکز کو چھوڑا، آپ نے مرکز سے آپ کا رابطہ ٹوٹا، تو آپ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ مٹ جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، اور میں کہوں کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنے مرکز سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے مرکز سے غذا لے رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی کہ نام حسین زندہ ہے اس لیے کہ ہم اپنے مرکز سے غذا لے رہے ہیں. ہمیں ہر وقت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ نے ہزاروں سجدے کیے ہوں گے، ایک سجدہ اس بات پہ کیا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اس در سے وابستہ کیا. خدا کی قسم ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس صف عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں جہاں کائنات کی عظیم بی بی آ کے بیٹھتی ہے. ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا یقین کامل کہتا ہے کہ نہ جانے اس فرش عزا کی کتنی عظمت ہے. اور اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں نگہت کو خداوند عالم ان کی محبت اور ان کی، مجھے اتنا، جب انہوں نے مجھے کال کی مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی. میں نے کہا کہ میرے مولا نے مجھے اس ذکر کے لیے یہاں منتخب کیا اور انہوں نے وہاں سوچا اور میں نے ہاں کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے کہ انہوں نے مجھے ذکر حسین کے لیے منتخب کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے، یہ معجزہ ہے، یہ ذکر یہ معجزہ ہے. کبھی اپنے خوش نصیبی پہ ناز کیا کیجئے کہ ہم کس فرش عزا پہ بیٹھے. جب فرش عزا پہ بیٹھے تو ایک بار ہاتھ لگا کے اسے چوم لیجئے گا. نہ جانے کس کے پہلو میں میری شہزادی آ کے بیٹھتی ہیں. تو ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں نا کہ نہ جانے میری شہزادی کے علاوہ اس فرش عزا پہ جناب زینب بھی آتی ہے. مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کہنی ہے کہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ کبھی میں اصالہ ثواب کی کسی کی مجلس پڑھنے کے لیے جاتی ہوں، اگر کوئی مرحوم ہوتا ہے، کسی کا باپ مر جاتا ہے، کسی کا بھائی، تو میں ہمیشہ میرے کان میں ایک آواز آتی ہے کہ اس بھائی کی بہن کی حالت بہت خراب ہے، اس کو صبر نہیں آ رہا ہے. کوئی کہتا ہے اس کی بچے کی حالت بہت خراب ہے، اسے اپنے باپ کے غم میں صبر نہیں آتا. آپ سوچئے، اب پتہ چلا کہ اس غم کو منانے کے لیے جناب زینب بھی آتی ہے، ایک ماں بھی آتی ہے. اور میری شہزادی کہتی ہے مجھے میرے حسین کا پرسہ ایسے دیا کرو کہ جیسے ایک بیوہ اپنی کڑیل جوان کے لاشے پہ روتی ہے. بس آپ کے رونے نے بتا دیا کہ میری شہزادی آ چکی ہے. مومنات گرامی،
آج یکم محرم ہے، ایک واقعے کے ساتھ اپنے مصائب کا آغاز کروں گی کہ یہ اس مجلس اعزا کی اور اس رونے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک بیوہ ماں کا جوان بیٹا، اکلوتا بیٹا مر گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی کا جوان بیٹا مر جائے، وہ ماں کہاں زندہ رہتی ہے؟ جب اس کا بیٹا مر گیا، جب اس کا جنازہ اٹھایا جانے لگا تو اس کی دنیا اندھیر تھی، دنیا اس کی اندھیر تھی۔ اس نے جنازے کو پکڑ کے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ بیٹا میں اب کس کے سہارے جیوں گی؟ کہ اب جب تک زندہ رہوں گی تیری قبر پہ بیٹھی رہوں گی۔ اسے دفنا دیا۔ بیوہ ماں اس کی قبر پہ بیٹھی رہتی، اس پہ پھول چھڑکتی، اس پر پانی ڈالتی، دن رات اس قبر کی نگہبانی کرتی، اپنے بیٹے سے بات کرتی۔ جس وقت محرم کا چاند آیا، محرم آ گیا، محرم کا چاند نمودار ہوا، ایک مرتبہ اس ماں کی نگاہ اس چاند پر پڑی۔ اس نے اس چاند کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا جب سے تو گیا ہے میں تجھے روتی رہی، لیکن اب میرے آقا حسین کے رونے کے دن آ گئے۔ اب میں تجھ سے ودا ہو کے جا رہی ہوں، اور 10 دن تک میں اپنے آقا حسین کا ماتم کروں گی، میں اپنے آقا حسین کو روؤں گی۔ بس یہ کہہ کر وہ چلی گئی، اور اس کے بعد ماتم کرتی رہی، روتی رہی، مولا حسین کی مجلسوں میں جا کے پرسہ دیتی رہی۔ جب 10 دن کے بعد وہ پلٹی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کے جوان بیٹے کی قبر کے اوپر ایک بی بی رو رہی ہیں۔ وہ آگے بے تاب ہو کے آگے بڑھی اور بی بی کو مخاطب ہو کے کہا کہ بی بی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، آپ کے وارث کی قبر کوئی اور ہوگی۔ ایک مرتبہ ان بی بی نے سر اٹھایا اور کہا کہ تو 10 دن میرے بیٹے کو روتی رہی، میں 10 دن تیرے بیٹے کو روتی رہی۔ ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے میرا بیٹا آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ کہتی ہے میرا حسین تیرا کیا لگتا تھا؟ مومنات گرامی، میں اس قبر کو دیکھ کر آئی ہوں، میں اس قبر کو دیکھ کر آئی ہوں۔ اس قبر کی آج یہ شان ہے کہ جب علماء اس قبر کے اوپر ہمیں لے کر جاتے ہیں نا، اس پر لکھا ہوا ہے، احمد نام ہے اس کا، اس قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کی قبر کے اندر سے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، گلاب کے پھولوں کی مہک آتی ہے۔ اس کی قبر جو ہے وہ ہمیشہ نم رہتی ہے، جیسے ابھی کوئی پانی چھڑک کر گیا ہو۔ مومنات گرامی، سوچئے میری شہزادی کو آپ کا رونا کتنا پسند ہے، میری شہزادی کو آپ کے آنسو کتنے پسند ہیں۔ ہائے عزادارو، حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا؟ 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا پیارا وطن کتنا پیارا تھا حسین کو، نانا کا مدینہ کتنا پیارا تھا۔ روایات کہتی ہیں کہ حسین سب سے پہلے نانا کی قبر پر آئے اور پکار کر کہا نانا حسین جا رہا ہے، الوداع۔ کہا نانا آپ کی امت مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ کہتے ہیں کہ حسین بڑے صبر کے ساتھ اپنے نانا کی قبر سے ودا ہوئے۔ اس کے بعد حسین اپنے بھائی کی قبر پہ آئے۔ بھائی سے جدا ہونا کتنا مشکل تھا حسین کے لیے، لیکن کہتے ہیں کہ جب بھائی کی قبر سے جدا ہو کے اپنی ماں کی قبر کی طرف آئے ہیں نا، تو کہتے ہیں حسین اس طرح گھٹنوں کے بل چلے ہیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آنے کے لیے لپکتا ہے۔ حسین نے اپنی ماں سے کیا جملے کہے، کہا اماں حسین جا رہا ہے، اب حسین کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا کہ اماں مجھے میرے لیے دعا کیجئے، میں اس وقت صبر کروں جب میں علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچوں۔ کہا اماں میں اس وقت صبر کروں کہ جب میں عباس کے کٹے ہوئے بازو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں۔ کہا اماں میں اس وقت صبر کروں کہ جب میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اپنی ابا میں سمیٹوں۔ اماں دعا کرنا میں اس وقت صبر کروں کہ جب میں علی اصغر کے سینے سے تیر ستم کھینچوں۔ ابھی حسین کھڑے ہوئے یہ دعا مانگ رہے تھے، اس کے بعد حسین دو زانو ہو کر بیٹھ گئے قبر پر، سر کو جھکا کر کہا اماں میرے لیے دعا کرنا، اس وقت دعا کرنا کہ جب میری بہن زینب کے سر سے چادر چھن جائے۔
اور ایک آواز آئے لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آلِ رسول کو۔ عزادارو، بس میری حدیث کے آخری جملے کہ جس وقت یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا، جناب ام البنین اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے امام حسین کو آواز دی کہ بیٹا حسین، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ حسین جلدی سے گھوڑے سے اترے۔ جب گھوڑے سے اترے تو ایک مرتبہ جناب ام البنین سے کہا کہ اماں آپ کیوں آ گئی؟ کہا کہ مجھے عباس سے کچھ کہنا ہے، مجھے عباس سے کچھ کہنا ہے۔ جناب عباس آئے، جناب ام البنین اب جناب عباس کو ایک طرف لے گئی اور ایک مرتبہ اپنے سر پر حضرت عباس کا ہاتھ رکھا۔ روضہ رسول سامنے تھا۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے پکار کر کہا کہ عباس اس روضے کی قسم کھاؤ، میرے سر کو گواہ بنا کر کہو کہ جب تک تمہارے یہ ہاتھ سلامت رہیں گے زینب کی چادر نہیں چھنیں گے۔ عباس نے قسم کھائی، اماں جب تک میرے یہ ہاتھ سلامت رہیں گے، جب تک میرے یہ ہاتھ سلامت رہیں گے میری آقا زادی کی چادر نہیں چھنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عباس کے بازو کٹے اور زینب کی چادر چھنی تو زینب نے کسی کو نہیں پکارا، پکار کر کہا میرے بھائی عباس زینب کی چادر چھن گئی۔ میری شہزادی اپنی بارگاہ میں ہماری ناسوں کا نذرانہ پیش کی۔ اے میری شہزادی، ہم سب کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ یا اللہ، وہ غم جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں اس کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہی، تجھے جوانی علی اکبر کا واسطہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ تجھے میرے غازی عباس علمدار کا واسطہ تو ہمارے بھائیوں کو صحت، تندرستی، زندگی عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، جو مومنات بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر دے۔ آپ سب مل کے نگت کے بھائی کے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار میرے غازی عباس کے صدقے میں ان کے بھائی کو صحت کلی عطا کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا۔ یا الہی، میرے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کی گناہ گار نگاہیں اٹھیں تو اپنے امام کا دیدار دیکھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے آقا